گستاخ تھے اور دیکھیں بعد میں بھی کئی آئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ خیر کثیر کیا ہے؟ ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر خیر اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اب سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سنتے جائیے اور خوش ہوتے جائیے۔ جو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ خود مٹ جائیں گے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ اپنا چہرہ گندا کر رہے ہیں، یہ اپنا چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یوں ہے کہ جیسے چاند چمک رہا ہوگا اور چودھری کا چاند کی طرف تھوکے تو تھوک کہاں گرے گا؟ اس کے منہ پر گرے گا۔ کہاں گرے گا؟ اس کے منہ پر گرے گا۔ تو گستاخی کرنے والے یہ خود تباہ و برباد ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ میرے آقا چمک رہے تھے، چمک رہے ہیں، چمکتے رہے، اور قیامت کے دن بھی میرے آقا ہی چمکے ہیں۔ سنیے چند احادیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا کیف رفعت لک ذکرک، اے حبیب آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم، اللہ جانتا ہے میرے ذکر کو میرے رب نے کیسے بلند کیا۔ تو جبریل عرض کرنے لگے اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر بھی ساتھ ہوگا، میری حمد ہوگی تیری نعت ہوگی، میری ثنا ہوگی تیری عظمت ہوگی۔ لوگ جب میرا ذکر کریں گے تو تیری مدحت، تیری شان، تیری عظمت، تیری رفعت کا بیان بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ جبریل حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کا یہ پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ دیکھ لیں اذان میں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، نماز میں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، خطبوں میں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ۔ اور دیکھیں دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، تو جہاں ہر وقت ذکر خدا ہو رہا ہے وہاں ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو کیسے خوش فرماتا ہے۔ امام بخاری اس کو روایت فرماتے ہیں، فرماتی ہیں قالت ما ارا ربک الا یسارعک فی ہواک، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بس یہی دیکھا ہے کہ ربک الا یسارع فی ہواک، کہ آپ کا رب تو آپ کی خواہش اور آپ کی تمنا کو پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہی فرماتی ہیں ہماری امی جان کہ اللہ میں نے تو بس یہی دیکھا ہے، میں نے تو بس یہی دیکھا ہے کہ آپ کے دل میں خواہش، ارادہ، تمنا، خیال دل میں آتا ہے اور رب آپ کے خیال آپ کی تمنا کے مطابق فرما دیتا ہے۔ کیسے؟ دل میں خیال آیا کہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں اور چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھایا، تو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب جو آپ کے دل میں ہے نا کہ قبلہ اسے ہونا چاہیے، بیت اللہ کو ہونا چاہیے، اے حبیب
ہم آپ کی رضا کی خاطر آپ کی چاہت کے مطابق قبلہ بنا لیں. کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے. اور یہی فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو بس یہی دیکھا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی تمنا ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے. اور میرے آقا کی عظمت و شان دیکھیں. حضرت انس اس کے راوی ہیں. میں آپ کو دیکھیں انہوں نے خاکے بنائے اور میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو شانیں کیا عطا فرمائی. ماہ مدینہ چمک رہے ہیں، چمکتے رہے گے اور قیامت کے دن بھی چمکے گے اور سبھی ان کی روشنی پائیں گے، ضیاء پائیں گے، فیض پائیں گے. کیا برکتیں ہیں. فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری امی جان، ان کی امی کا نام تھا ام سلیم. کیا نام تھا؟ ام سلیم. ان کا واقعہ آگے بھی آتا ہے. وہ حاضر خدمت ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا انس یہ آپ کی خدمت میں ہے، اسے قبول فرمائیں، اور یہ آپ کا خادم ہے، اسے آپ قبول فرمائیں، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا. اور فرماتے ہیں ادعو اللہ لہ، یا رسول اللہ میرے بیٹے انس کے لیے آپ دعا فرمائیں. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل اس کو روایت فرماتے ہیں. تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی. کتنے کریم آقا. دعا کے لیے عرض کیا گیا، آپ دعا فرماتے ہیں کن کے لیے؟ حضرت انس بن مالک جو خاص خادم خاص دربار رسول کے خادم خاص. میرے آقا فرماتے ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، کہ یا اللہ عز و جل اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرما. کیا دعا کی؟ اے اللہ انس کے مال میں اور انس کی اولاد میں برکتیں عطا فرما، اور جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس میں بھی برکتیں عطا فرما. اب دیکھیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ فواللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ان مالی لکثیر، میرے پاس جو مال ہے وہ بہت زیادہ مال ہے. کیونکہ میرے آقا نے میرے لیے دعا کی تھی کہ اس کے مال میں برکت عطا فرما. اللہ رب العزت نے مجھے مال کثیر عطا فرمایا. اور آگے سنیے، اور فرمایا وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَاطُونَ عَلَى نَحْوِ مِئَةِ الْيَوْمِ. اور فرماتے ہیں کہ حضور نے جب دعا کی کہ یا اللہ اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں اور اس کی اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرما، تو اللہ رب العزت نے مجھے میری اولاد میں اتنی فراوانی عطا فرمائی کہ آج میری اولاد 100 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. اپنی زندگی میں اپنے بیٹے، اپنے پوتے، اپنے پوتوں کی بھی اولاد 100 سے زیادہ اپنی اولاد کو دیکھ کر گئے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ. یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عظمت شان عطا فرمائی. یہ گھٹا رہے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سنیے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مبارک وسلم. جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل ہم جیسا بھی دیکھا ہے، جہاں دیکھا ہے سب کے پاس گئے ہو، کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ تو جبریل امین وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربہا، کہ میں نے مشارق میں گیا، مغارب میں گیا، میں نے مشارق و مغارب سبھی چھان ڈالے.
فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کون مقابلہ کرے گا؟ یہ جو آج گستاخیاں کر رہے ہیں یہ اپنا ہی منہ گندا کر رہے ہیں۔ میرے آقا کی عظمت شانیں دیکھیں کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اور میرے امام نے کہا یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آگے سنیے میرے آقا کی عظمت شان۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاکے بنا لیں گے اور عاشقان مصطفیٰ کے دلوں سے حضور کی محبت نکل جائے گی، نہیں نکلے گی، خدا کی قسم نہیں نکلے گی، خدا کی قسم نہیں نکلے گی، خدا کی قسم نہیں نکلے گی۔ انشاءاللہ ہمارا بچہ بچہ عاشق مصطفیٰ بنے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو حب رسول کی گھٹی دی ہے، حب رسول کی گھٹی دی ہے، اور جس نے گھٹی دی ہے انشاءاللہ وہ حضور کا فیضان اس کی نسل میں جاری ہوگا انشاءاللہ، 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 انشاءاللہ۔ دیکھو نا آج جو میلاد کی محفل سجاتا ہے، جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، تو یہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جو آج ذکر مصطفیٰ سجاتا ہے اس کا دادا پردادا، اس کی کوئی ادا اللہ کو بڑی پسند ہوگی کہ اس کی اولاد کو یہ سعادت مل گئی ہے کہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی نیکی ان کی کام آ گئی۔ سرکار نے منتخب فرما لیا کہ تم تو چلے گئے 100 سال 200 سال تمہیں ہو گئے، تیری اولاد بھی میرا ذکر کرتی رہے گی، میرے حبیب کا ذکر کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آئیے سنیے میرے آقا کی شانیں سنیے، اور اس حدیث کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ختم نبوت کے حوالے سے، اور آپ پھر سنیں اور اس کو یاد کریں میرے آقا کی عظمت و شان کیسی ہے۔ محبوب کا ذکر سن کے جو محبین ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں نا، خوش ہوتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں جی؟ 5 نام ہیں۔ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں محمد ہوں۔ اور محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی یہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ احمد، میرا نام احمد ہے۔ کیا ہے؟ احمد۔ کیا ہے؟ احمد۔ سب کہہ دیجیے کیا؟ کسی کا نام احمد ہو ہم احمد کہتے ہیں، احمد نہیں، احمد، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احمد کا معنی کیا ہے؟ اپنے رب کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گھٹا سکتا ہے میرے آقا کی شان؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي، اور میرا نام ایک ماہی ہے۔ ماہی، ماہی ہا کے ساتھ، ماہی معنی کیا ہے؟ الذی یمحو اللہ بی الکفر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو مٹا دیا ہے، کفر کو مٹا دیا ہے، شرک کو مٹا دیا ہے، گندگیوں کو، نجاستوں کو دور کر دیا ہے۔ میرے آنے سے عرب کی سرزمین کو پاک کر دیا ہے۔ اور کیسا پاک کیا ہے یہ بھی حدیث بخاری میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے صرف مکہ کو نہیں، مدینہ کو نہیں، صرف طائف کو نہیں، عرب کو نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے پوری ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، اور مسجد بھی بنا دیا ہے اور طاہر بھی بنا دیا ہے، پاک بنا دیا ہے۔ مسجد یعنی پوری روئے زمین کو میرے لیے کیا کر دیا ہے؟ پاک بنا دیا۔ یہ میرے آقا کے قدم انور کی برکات ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں۔ حاشر، حاشر کسے کہتے ہیں؟ خود ہی فرمایا
الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ قیامت کے دن سب کا حشر میرے قدموں میں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے نبیوں کی امتیں کہاں آئیں گی؟ در مصطفیٰ پہ آئیں گی، در مصطفیٰ پہ آئیں گی. وہ حدیث اذهبوا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ اے امتیوں میں تو ہوں ہی تمہارے لیے، میں تو ہوں ہی تمہارے لیے. اور سنیے میرے آقا کا ایک اور نام فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں. عاقب کا معنی کیا ہے؟ عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. تو یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، اور امام انس، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل کو کثیر محدثین نے اس کو روایت کیا. میرے آقا نے اپنے 5 اسماء گنوائے. پہلا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب دہرائیں گے آپ کو یہ حدیث یاد ہو جائے گی. کیا نام ہے؟ محمد. اور پھر کیا نام ہے؟ احمد. اور پھر کیا نام ہے؟ ماہی. کیا نام ہے؟ ماہی. اور پھر کیا نام ہے؟ حاشر. کیا نام ہے؟ حاشر. اور پھر کیا فرمایا؟ عاقب. پھر دہرائیں، کیا فرمایا؟ محمد. پھر کیا فرمایا؟ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اور میں حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں. یہ 5 اسماء آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے حضور کی یہ پیاری حدیث یاد کر لی. کتنے نام ہیں؟ یہ 5 اس حدیث میں. اور ویسے تو میرے آقا کے نام تو بہت سارے ہیں اس میں. تو دیکھو کیا عظمت اور کیا شان عطا فرمائی ہے. وہ خاکے بنا رہے ہیں اور رب فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے ہم نے تو آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب مجھے بتائیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہاں میں خضرہ مسجد میں حضور کا ذکر کر رہا ہوں. اس وقت دنیا میں جہاں جہاں جمعہ اور خطبہ خطیب منبر پر بیٹھے ہوں گے حضور کے ہی نغمے سنا رہے ہیں، حضور کی شان بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. یہ عظمت و شان کتنے حسین آقا ہیں. یہ گستاخی کرتے ہیں اور میرے آقا کتنے پاکیزہ ہیں. سنیں میرے آقا کی پاکیزگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان نام ہے ام سلیم. کیا نام ہے؟ ام سلیم. کیا مقدر ہے، کیا نصیبہ ہے، کیا قسمت ہے اس پاک مائی کی. میرے آقا دوپہر کا کھانا کھاتے اور قیلولہ کرنے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سیدہ ام سلیم کے گھر تشریف لے جاتے. گرمی ہے، میرے آقا آرام فرما ہے، جس میں اقدس سے پسینہ ٹپک رہا ہے، اور سیدہ ام سلیم حضور کی صحابیہ، امام مسلم اس کو روایت فرماتے ہیں، کرتی کیا ہے؟ شیشیاں لیتی ہیں اور حضور کا پسینہ اس شیشیوں کو لگا. میرے آقا نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ام سلیم ما ھذا، اے ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ کیا ہے؟ پسینہ اور یہ شیشوں کے اندر بند کر رہی ہو. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اراتک اطوف به طیب، یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ ہے، اس کو میں اپنے خوشبوؤں میں ڈالوں گی، میرے خوشبوئیں اور معطر و معمر ہو جائیں. دیکھیں صحابہ کی محبت، دیکھیں صحابہ کا عشق، دیکھیں صحابہ کا پیار دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے آقا کا وصال ہوا میں نے اپنے آقا کو غسل دیا. وہ خدا کی قسم فوت ہونے کے بعد جو چیزیں جسم میں ظاہر ہوتی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک تھے. اور الفاظ سنیں، فرماتے ہیں اطیب، میرے آقا پاک ہیں. اطیب میرے آقا کیا ہے؟ پاک ہیں. اور فرمایا طبت حیًا و طبت میتًا، میرے آقا کی زندگی بھی پاک اور میرے آقا بعد وصال بھی پاک ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. تو ان کے خاکے بنانے سے کیا میرے آقا کی شان گھٹ جائے گی؟ نہیں. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آداب تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ اکبر. بس آخر میں
آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے میں ایک حدیث میں آخر میں سنانا چاہوں گا، انشاءاللہ آپ جھک جائیں گے۔ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، اور جو نہیں گئے وہ بھی کمیٹی ڈال رہے ہیں، وہ بھی کوشش میں ہیں کہ سرکار بلا لے، کرم ہو جائے، گنبد خضرا ہو اور یہ غلام ہو سرکار کی قدموں میں بیٹھنے کی مجھے بھی سعادت مل جائے۔ آج یہاں سے کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کاش کرم ہو جائے سنہری جھالیاں سامنے ہوں اور یہ گناہ سامنے ہو اور دس بستہ عرض کر رہا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اسألک الشفاعۃ یا حبیب اللہ۔ سنیے کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ اکبر۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ما من یوم یطلع الی نزل 70,000 من الملائکہ، ہر روز صبح کے وقت حضور کے مزار اقدس پر 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ حتی یحفوا بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضربون باجنحتہم، وہ کرتے کیا ہیں؟ اپنے پروں کو مزار اقدس سے مسلتے ہیں، مس کرتے ہیں، اپنے پروں کو محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھی اس کے بعد کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا۔ کسی نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کتاب عشق میں لکھا ہوا ہے۔ میرے عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے امتی کا کنیکشن اپنے آقا سے درود و سلام کے ذریعے سے جڑتا ہے۔ یہ درود ہے، یہ سلام ہے جس کے ذریعے سے امتی کا تعلق اپنے آقا سے جڑتا ہے۔ اور جمعہ کا دن عید کا دن ہے تو عید کے دن ہم اپنے آقا کو بھول جائیں؟ نہیں 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 نہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ عید کے دن تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کرتے ہیں۔ اب روایت سنیں، وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو اور آ جاتے ہیں، وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کشادہ ہوگی، حدیث کے الفاظ سنیے، حتی اذا انشقت عنہ الارض، خرج شام کو آنے والے جو جاتا ہے دوبارہ باری نہیں آتی۔ 70,000 صبح اور 70,000 شام میلہ لگا ہوا ہے محمد کے شہر میں، جو صبح آیا شام کو اور آئے، اگلے دن اور آئے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جب میرے آقا اپنے مزار اقدس سے باہر تشریف لائیں گے، خرج فی 70,000 من الملائکۃ یزفونہ، تو 70,000 فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں گے، اور میرے آقا ان فرشتوں کے اندر درمیان میرے آقا اپنے مزار اقدس سے باہر تشریف لائیں گے۔ کیا شان ہے، کیا! تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گستاخانہ خاکے بنا کر حضور کی شان کو گھٹا دیں گے۔ پھر وہی شعر پڑھوں گا، تو گھٹا ہے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور سے محبت کرو، اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاؤ۔ کاروبار سکھایا ہے، حضور کی محبت سکھاؤ۔ یہ کاروبار، یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ ہر چیز یہی رہ جائے گی جو آپ نے اپنی اولاد کو محبت رسول کی گھٹی دی ہے نا، نسلیں سبر جائے گی، نسلیں، خدا کی قسم نسلیں سبر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔